اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ حاضرین و سامعین، سب سے پہلے حسینی چینل کی طرف سے اور اپنی طرف سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں ماہ شعبان المعظم بالخصوص ولادت ابو الفضل العباس علمدار کرب و بلا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت کے مبارک موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خداوند عالم سے دعا گو ہوں میرے اللہ حضرت عباس کے صدقے میں ہم سب کو اپنے زمانے کے امام کا سچا مطیع اور فرمانبردار شیعہ بننے کی توفیق مرحمت فرما۔ ماہ شعبان المعظم جو خود پیغمبر اسلام کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ، اطاعت کا مہینہ، صدقات کا مہینہ اور استغفار کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی خصوصیات میں یہ بھی شامل ہے کہ پوری کربلا گویا ماہ شعبان میں خداوند عالم نے سجا دی ہے۔ پہلی شعبان المعظم کو ہم ولادت مناتے ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا، اور اس کے بعد سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین کی ولادت، مولا عباس کی ولادت، اور ایک روایت کی بنیاد پر مولا سید الساجدین کی ولادت بھی اسی ماہ شعبان میں بہت سے علماء نے اور مورخین نے درج کی ہے۔ آج حاضر ہیں مولا ابو الفضل العباس علمدار کربلا کی شخصیت کو لے کر آپ کی خدمت میں۔ مولا کا جو مرتبہ ہے اور جو ان کا مقام ہے اس کو سمجھنے کے لیے صرف اور صرف اگر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے اس زیارت نامے کے اوپر نگاہ ڈال دی جائے کہ جو آپ نے مولا ابو الفضل العباس علمدار کربلا کی زیارت کے وقت اپنے پاک اور صادق الفاظ کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے۔ آغاز ہوتا ہے سلام اللہ و سلام و ملائکۃ المقربین، حضرت عباس کے اوپر سلام ہو اللہ کا اور سلام ہو اللہ کے بہت ہی قربت رکھنے والے ملائکہ کا، اور اس کے بعد انبیاء کا سلام، رسولوں کا سلام، شہداء اور صالحین کا سلام بھی حضرت عباس کے اوپر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں وارد ہوا ہے، اور پھر عام مومنوں کا سلام۔ یعنی امام علی مقام نے جب مولا ابو الفضل العباس کی زیارت کا قصد کیا اور آپ وہاں پہنچے تو سب سے پہلے 7 سلام کہے ہیں، اللہ کا سلام، اور جس پر اللہ کا سلام ہو اس کا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے، یہ سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کی آیات کی طرف نگاہ ڈالنی ہوگی کہ خداوند عالم اپنے پاک نبیوں کے اوپر سلام بھیجتا ہے۔ وہ کبھی کہتا ہے سلام علی نوح، کبھی کہتا ہے سلام علی ابراہیم، اور اسی طرح سے دوسرے انبیاء کے لیے سلام قرآن کریم میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا ابو الفضل العباس کے اوپر وہی سلام دہرائے ہیں، اللہ کا سلام ہو، ملائکہ کا سلام، انبیاء اور رسول کا سلام، شہداء و صالحین اور زاکیات طیبات یعنی عام مومنوں کا سلام ہو آپ کے اوپر۔ ان سلام کے بعد جب ہم داخل ہوتے ہیں اور ایک زیارت ہم شب جمعہ دور سے بھی جو پڑھتے ہیں اس میں جب ہم ذکر کرتے ہیں مولا کا تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ۔ یہ بہت بڑا درجہ ہے مولا ابو الفضل العباس کے لیے کہ آپ کو مطیع پروردگار اور مطیع رسول اسلام کی سند مل رہی ہے صادق آل محمد کی زبان سے جو حجت خدا ہیں۔ لہٰذا اگر ہم صرف اس زیارت نامے کے اوپر نگاہ ڈالیں اور فضائل کو تلاش کرنے کی کوشش کریں تو ہم گواہی دیتے ہیں اشہد لک بالتسلیم، ہم گواہی دیتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ صادق امام فرما رہے ہیں مولا ابو الفضل العباس کے لیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اپنے زمانے کے امام کے لیے سراپا تسلیم، یعنی اپنے آپ کو آپ نے سرنڈر کر دیا تھا، گویا اپنے آپ کو حوالے کر دیا تھا اپنے زمانے کے امام کے، کہ جس طرح سے امام چاہیں جو بھی امر فرمائیں اس کو قبول کرنے کے لیے مولا حاضر ہیں۔ اور اس کے بعد والتصدیق والوفاء والنصیحہ، یہ 4 گواہی ہیں امام کی زبان سے کہ امام نے فرمایا کہ آپ اپنے زمانے کے امام کے سامنے سراپا تسلیم، اپنے سر کو خم کیے رہتے تھے، آپ نے تصدیق کی ہے امامت کی، آپ نے وفا کا ساتھ، وفا کے ذریعے ساتھ نبھایا ہے اپنے زمانے کے امام کا، اور والنصیحہ، آپ اپنے زمانے کے امام کے خیرخواہ ثابت ہوئے ہیں۔ یہ ہم اور آپ اگر مولا ابو الفضل العباس کے خصائص پڑھیں اور ہم ان کی فضیلت کو بیان کریں تو یہ ایک بات ہوگی، اگر صادق امام گواہی کے طور پر کہیں اشہد لک بالتسلیم والنصیحہ تو یہ کتنا بڑا درجہ ہے مولا کے لیے۔ دوسرا رخ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو جب ہم اپنی نماز ختم کرتے ہیں تو سلام پڑھتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ہم اپنے پیغمبر پر سلام بھیجتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم پر سلام ہو اور عباد اللہ الصالحین، اللہ کے صالح بندوں کے اوپر سلام ہو۔ تو ہر نماز میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں سلام
تو دانستہ یا دانستہ طور پر جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے یہ سلام ہم بھیجتے ہیں مولا ابوالفضل العباس کی خدمت میں، کیونکہ آپ کو صادق امام کی زبان سے یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کو کہا گیا ہے السلام علیکہ یا ابا عبد الصالح، آپ تمام عباد صالح کے والد ہیں، باپ ہیں، اب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہاں ہم سلام میں پڑھتے ہیں کہ عباد صالحین کے اوپر ہمارا سلام ہو۔ تو گویا مولا ابوالفضل العباس نے وہ زندگی گزاری ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کا وفادار ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو مولا ابوالفضل العباس علمدار علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ ملا کر دیکھے، ان کے قدم پر قدم رکھ کر اس کو بتانا پڑے گا کہ وہ حقیقی معنی میں وہ اپنے زمانے کے امام کا وفادار ہے۔ اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے ائمہ کی تصدیق کرتے ہیں، جان بھی نکل جائے، گلا کاٹ بھی دیا جائے تو ہم اپنے اماموں کی امامت کی گواہی نہیں چھوڑ سکتے، علی ولی اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ یقیناً یہ ہمارا دعویٰ ہے، لیکن دلیل بھی پیش کرنی ہوگی، اور دلیل ہوگی اس صورت میں کہ ہم مولا عباس کے بنائے ہوئے قدموں کے نشان کے اوپر اپنے قدم رکھتے ہوئے اپنے زمانے کے امام کی تصدیق کریں، جس طرح سے مولا نے اپنے زمانے کے امام کی تصدیق کی۔ اور یہ بھی شرف ہے مولا عباس کو کہ آپ نے 3 اماموں کا زمانہ دیکھا ہے۔ مولا کائنات کے ساتھ آپ نے وقت گزارا، سن 26 ہجری میں آپ کی ولادت ہے، اور مولا کائنات کی شہادت کا سال ہے 40 ہجری، یعنی جس وقت مولا اس دنیا سے جا رہے ہیں، مولا کائنات دنیا سے جا رہے ہیں، تو تقریباً 14 برس کا سن ہے مولا عباس کا۔ 14 برس آپ نے مولا کائنات کی امامت میں زندگی گزاری، 10 برس 40 ہجری سے لے کر 50 ہجری تک مولا امام حسن کا دور ہے، آپ نے 10 برس امام حسن کی امامت میں زندگی گزاری، اور سن 50 سے لے کر سن 61 ہجری تقریباً 10 برس سے کچھ زیادہ وہ امام حسین کی امامت کا زمانہ ہے کہ جب حضرت عباس نے اس زمانے میں اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ گویا آپ کی پوری زندگی اماموں کے سائے میں گزری ہے، اور یہ میں الفاظ کو بدل دوں تو آپ نے اپنی پوری زندگی اماموں سے کسب فیض کیا ہے۔ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد ائمہ کے اقوال، ان کی روایات، ان کی احادیث کو پڑھ کر ہمارے یہاں مجتہدین بن جاتے ہیں، مراجع کرام بن جاتے ہیں، علماء بن جاتے ہیں، مفسرین ہو جاتے ہیں۔ اتنے زمانے کے بعد کتابیں جو ان کی ہیں یا جو ان کے اقوال ہیں، ان کے ذریعے علم اس عالم پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو عالم کہتا ہے۔ تو سوچیں کہ مولا ابوالفضل العباس کے علم کا عالم کیا ہوگا کہ حضرت علی کے جو خود باب العلم ہیں، یعنی شہر علم کا دروازہ ہیں، انہوں نے آپ کو علم دیا ہے۔ مولا امام حسن کے جو علم لدنی کے مالک ہیں، انہوں نے آپ کو علم عطا کیا ہے، اور مولا حسین کے جو جوانان جنت کے سردار ہیں، جو علم لدنی کے مالک ہیں، جنہوں نے پیغمبر کی زبان کو چوس کر تغذیہ کیا ہو، جنہوں نے حضرت زہرا سے شیر مادری کو حاصل کیا ہو، جس نے امام حسن سے اپنے ان آداب کو سیکھا ہو کہ جو ایک امام کی اتباع کرتے ہوئے ایک مومن کو سیکھنا چاہیے، اس نے حضرت عباس کی تربیت کی ہے۔ اور اس تربیت کا اثر صرف ائمہ تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ اگر ذکر نہ ہو بی بی ام البنین کا تو پھر حضرت عباس کی زندگی کا صحیح جائزہ نہیں لیا جا سکتا۔ جو بھی کمال مولا ابوالفضل عباس کے اندر پائے جاتے ہیں، یا جو بھی مراتب یا جو بھی مناقب صادق امام کی زبان سے وارد ہوئے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں بی بی ام البنین کا بھی دخل ضرور شامل ہے، اس لیے کہ آپ نے اس طرح کی تربیت کی ہے کہ جب تک حیات رہیں تب تک مولا حسین کو اپنا بیٹا نہیں بلکہ آقا جانا۔ اور یہی تربیت مولا ابوالفضل عباس کے ساتھ بھی ہے کہ کبھی بھی آپ نے مولا حسین کو اپنا بھائی تسلیم، بھائی کہہ کے نہیں بلایا۔ یہ بہت مشہور ہے، ہمیشہ یا سیدی یا ابن رسول اللہ کہہ کر خطاب کرتے تھے، اور ہم مجالس میں سنتے رہتے ہیں کہ جس وقت مولا حسین وقت آخر آئے ہیں اس عالم میں کہ جب جانکنی کا عالم ہے، تو آپ نے تقاضا کیا کہ مجھے بھائی کہہ کے پکارو، اور بھائی کہتے ہی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ بہرحال اللہ نے جو آیت اتاری ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ایک مومن سے خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، اولی الامر کی اطاعت کرے۔ اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی اس کو بتانے کے لیے 1,24,000 انبیاء خداوند عالم نے بھیجے ہیں۔ ہم ان کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے اطاعت کیسے کی ہے۔ رسول کی اطاعت کیسے ہوگی؟ انہی انبیاء اور انہی رسول کے جو وصی اور جانشین ہیں، انہوں نے کیسے زندگی گزاری ہے اور کیسے اطاعت کی ہے، ان کی زندگی کو ہم پڑھیں گے اور دیکھیں گے تو ہمیں معلوم یہ ہوگا کہ رسالت کی اتباع کیسے ہونی ہے، رسالت کا مطیع و فرمانبردار کس طرح سے بنا جا سکتا ہے۔ لیکن آیت میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کے بعد اولی الامر منکم کا اضافہ ہے کہ صرف اللہ اور رسول کی اطاعت کافی نہیں ہوگی بلکہ اولی الامر کی بھی اطاعت کرنی ہوگی۔ اور اولی الامر کی اطاعت کیسے ہوگی یہ بتانے کے لیے میدان کربلا میں 2 ذوات مقدسہ ایسی ہیں جن کو پڑھنا اور دیکھنا اور اپنی زندگی میں اتارنا بے حد ضروری ہوگا۔ ایک ذات کا نام ہے مولا ابوالفضل العباس،
اور دوسری ذات ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، کہ جن دونوں کی ولادت اسی ماہ شعبان میں ہے، اور جنہوں نے پوری زندگی مولا حسین کو اپنا آقا، اپنا امام اور وارث مولا کائنات اور وارث نبوت و امامت سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ لہٰذا مولا ابوالفضل عباس بھی اپنے بھائیوں میں ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ مولا امام حسین کے بہت سے بھائی ہیں، مگر جو مرتبہ مولا عباس کے پاس ہے وہ کسی بھائی کے پاس نہیں ہے۔ حتیٰ مولا عباس کے خود اپنے سگے بھائی، یعنی ایک ہی ماں سے جو اور 3 بھائی ہیں جو آپ سے چھوٹے بھی ہیں، ان کو بھی وہ درجہ حاصل نہیں ہے جو مولا عباس کو حاصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ بھائی نہیں سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو غلام تسلیم کرتے تھے، اور اپنے زمانے کے امام کی اطاعت کیسے ہو، اس کی پیروی کیسے کی جائے، اس کی اتباع کیسی کی جائے، اس زندگی کو گزار کے دکھایا ہے۔ اور پھر میں وہی الفاظ دہراؤں گا کہ صادق امام جب یہ کہہ رہا ہو کہ سلام اللہ و سلام ملائکۃ المقربین والانبیاء والمرسلین والطیبات الزاکیات والشہداء والصالحین، کہ آپ پر سلام ہو خدا کا، سلام ہو ملائکہ مقربہ کا، سلام ہو انبیاء اور رسول کا، سلام ہو شہداء اور صالحین کا اور عام مومنوں کا، اور اس کے بعد پھر گواہی ہو کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام کے سامنے آپ تسلیم تھے، آپ نے تصدیق کی ہے، آپ نے وفاداری سے ساتھ نبھایا اور ہمیشہ خیر خواہ رہے۔ اور وفا کا عالم یہ ہے کہ جب شب عاشور امان نامہ آتا ہے مولا ابوالفضل عباس اور ان کے بھائیوں کے لیے شمر ذوالجوشن کی طرف سے کہ تم اگر حسین کو چھوڑ کر ہماری طرف آ جاؤ تو تم کو امان ہوگی، لہذا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ روز عاشورہ پھر جو امان نامہ آیا تو مولا عباس نے اس امان نامے کو ٹکڑے کرتے ہوئے زمین پہ روند کر اپنے پیروں تلے مسلتے ہوئے یہ کہا، اس امان نامے کے اوپر بھی لعنت ہو کہ جو حسین سے چھوڑنے پر مجبور کرے، اور اس شخص پر بھی لعنت ہو کہ جو یہ محسوس کرے کہ میں نرغ عادہ میں اپنے سید و سردار کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں پیغمبر کے نواسے کو چھوڑ کر اس کی طرف چلا جاؤں گا، تو یہ ہرگز ہونے والا نہیں ہے۔ لعنت ہو ایسے امان نامے پر کہ جو ام البنین کے لال کے لیے تو امان نامہ قرار پائے، مگر زہرا کے لال کے لیے کوئی امان نامہ نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی حضرت عباس نے جو زندگی گزاری ہے، اور بالخصوص روز عاشورہ جو ایک دن ہے، اس دن جو آپ کی زندگی کے انداز دکھائی دیتے ہیں کہ مولا ابوالفضل عباس اپنے سر کو جھکائے ہوئے کھڑے ہیں کہ مولا کب اجازت دیں گے اور کب میدان کارزار میں جانا نصیب ہوگا۔ وہ وجود کہ جس نے بچپن سے یہ سنا ہو کہ اس کو مولا کائنات نے اللہ سے طلب کیا ہے اس لیے تاکہ کربلا کے میدان میں وہ حسین کے کام آ سکے، تو جب میدان کارزار سج گیا اور شہداء اجازت لے کر جانے لگے میدان کی طرف، تو حضرت عباس کو بھی یہ امید ہے کہ ابھی ہم کو بھی بھیجا جائے گا، اس لیے کہ میرا وجود ہی اس کربلا کے لیے ہے۔ لیکن جس وقت اجازت مانگی اور اجازت نہ ملی تو کسی تاریخ میں نہیں ملتا ہے کہ مولا عباس نے اعتراض کیا ہو یا کوئی لفظ ایسا نکالا ہو جس سے آپ کی نارضایتی ثابت ہوتی ہو، بلکہ جب امام نے کہا کہ تم کو جنگ کی اجازت نہیں ہے، پانی کی سبیل کی اجازت ہے، تو فوراً اپنی نظروں کو جھکا کر اپنے ہاتھ کو سینے پہ رکھتے ہوئے کہا کہ جو آپ کا امر ہے، جو آپ کا حکم ہے، اس کو بجا لانے کی کوشش ضرور رہے گی۔ اور اسی کے ساتھ میدان کارزار میں پہنچتے ہیں اور جام شہادت کو نوش فرماتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی حقیقی معنی میں امام کا شیدائی ہونا چاہتا ہے، امام کو حقیقی معنی میں چاہتا ہے اور مودت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، تو اسے مولا ابوالفضل عباس کی زندگی کو پڑھنا ہوگا اور اس زندگی کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ میں اپنی بات کو یہیں پر تمام کرتا ہوں۔ خدا بند عالم سے دعا گو ہوں میرے اللہ اس مغفرت کے مہینے میں، اس شعبان المعظم میں کہ جو تیرے رسول تیرے حبیب کا مہینہ ہے، ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ حقیقی معنی میں ہم غلامان عباس قرار پا سکیں اور مولا حسین کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے امام کے صحیح معنی میں مطیع اور فرمانبردار لکھے جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔